अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर यकीन, खुद पर यकीन। अच्छा, बात यह है कि सबसे पहले ये पता चल जाए कि ये बिलीव होता क्या, इसका क्या मीनिंग है। तो बिलीव का मतलब है कि जो चीज़ आप एक्सेप्ट कर लेते हैं वही चीज़ आपकी वही चीज़ आपका बिलीव बन जाती है। एक्सेप्ट कर लेते हैं, फॉर सपोज अब ये लाइफ है, किसी के लिए लाइफ, कोई कहेगा ये लाइफ बहुत आसान है और कोई कहेगा नहीं, इसको गुजारना बहुत मुश्किल है। अब जिसने जो मान लिया उसकी मर्जी है, जिसने मान लिया कि ये लाइफ उसके इजी है तो उसके लिए इजी होती जाएगी, और जिसने मान लिया ये लाइफ बहुत टफ है तो उसके लिए लाइफ उतनी ही टफ होकर सामने आएगी। यही चीज़ मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ये क्या बन जाती है, आपका बिलीव बन जाती है। अच्छा, अब बिलीव का मतलब समझ में आ गया। अब ये बात की बिलीव आता कहाँ से है। ये बिलीव हमेशा आपके अंदर से आता है। जो चीज़ आप दिल से एक्सेप्ट कर लेते वही आपका बिलीव बन जाती है। बेहतर है कि आपके अंदर से ही है, कोई और आपको बिलीव दे तो वो फिर आप वहाँ पर फंस जाओगे। जैसे फर्स्ट सपोज कोई डिग्री है, कोई कहे कि इसको अचीव करना या ये इसमें सक्सेसफुल रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, या ये तुम आसानी से अचीव कर सकते हो, और कोई कह दे कि ये तुम आसानी से अचीव नहीं कर सकते। अब आपने जिसकी भी बात मान ले, आप पर डिपेंड करता है। अगर आपने ये मान लिया कि ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये डिग्री आसानी से मैं हासिल कर सकता हूँ, तो इसका मतलब आसानी से हासिल कर लिया, ये चूज़ कर लिया तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। और अगर आपने ये चूज़ कर लिया, उसने कहा भी ये तो हासिल करना बड़ा मुश्किल है, तो बस फिर आप यहाँ पर फंस जाओगे और आप उस चीज़ के, आपको वो चीज़ हासिल करना वाकई में मुश्किल हो जाएगा। या आपने खुद नहीं सोचा, या आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, बल्कि आपने दूसरों के कहने पर उस चीज़ को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो अपना आपने बिलीव बना लिया। तो इस वजह से वो चीज़ फिर आपको ख़राब करेगी, आप उसमें फंस जाओगे और नहीं तरक्की कर पाओगे। बेहतर है कि बिलीव आपके अंदर से आए, अपने आप अपने एक्सपीरियंसेस करें और कायम रहें। अच्छा जी, बिलीव समझ आ गया कि बिलीव का क्या मतलब है। अब बात आ जाती है कि खुद पर यकीन, बिलीव इन योरसेल्फ, जो मेरा टॉपिक है कि खुद पर यकीन का क्या मतलब है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि हमें खुद पर यकीन तभी होगा, अपनी ज़ात पर भरोसा, यकीन तभी आएगा कि हम ये काम कर सकते हैं। इस चीज़ का भरोसा हमें तभी आएगा, डाउट्स में हम नहीं पड़ेंगे, जब हमें ये पता हो कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है। तो अल्लाह की मदद हमारे साथ है, इस बात का कैसे यकीन होगा, जब आपको अल्लाह की ज़ात पर यकीन होगा। यानी कि मैं यहाँ पर यही समझाना चाह रही हूँ कि खुद पर यकीन तभी आएगा, तभी आप कर पाओगे जब आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा होगा। आपको ये पता चलेगा कि मेहनत करना मेरा काम है, स्ट्रगल करना मेरा काम है, और आगे नतीजा और इस चीज़ का हक जो है ना वो अल्लाह ताला के पास है। वो कभी भी किसी की मेहनत भी रायगान नहीं जाने देता। ठीक है, जब ये चीज़ आपको होगी कि अल्लाह की मदद मेरे साथ है, तो आपका खुद पर यकीन भी 100% बढ़ जाएगा। और आपको इस चीज़ पर यकीन जब हो जाएगा अल्लाह की मदद मेरे साथ है, तो आपका बिलीव बढ़ जाएगा और आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से उस काम को कर सकोगे। इस पर एक छोटा सा वाक़या जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एक आदमी था, वो रात का वक्त था, पहाड़ की चोटी से उसका पाँव फिसला, तो वो नीचे गिर रहा था। तो उसे एक दरख्त की शाख, उसने हाथ मारा तो उसे दरख्त की शाख उसके हाथ में आ गई, उस शाख के साथ वो लटक गया। अब घुप अंधेरा है, खूब सर्दी भी है, और वो शाख के साथ लटक रहा है। वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि, और रो भी रहा है साथ, कि अल्लाह ताला मेरी में मदद फरमा, मैं इससे निजात पाऊँ, इस मुश्किल से। अच्छा, इतनी में उसे गैब से आवाज़ आती है, गैब से आवाज़ आती है, और वो पूछता है कौन है। वो कहता है मैं अल्लाह की खुफिया मखलूक हूँ और तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। वो खुश हो जाता है बंदा, वो कहता है ठीक है, तो तुम मुझे ऐसा करो कि यहाँ से जो है ना वो मेरी मदद करो, मुझे मेरी हेल्प करो। वो कहते मेरे हाथ नहीं है। वो खुफिया मखलूक कहती है
میرے ہاتھ نہیں کہ میں تمہاری مدد کر سکوں، ہاں میں تمہیں ایک مشورہ ضرور دے سکتا ہوں، وہ مشورہ یہ ہے کہ تم یہ شاخ چھوڑ دو تو تمہاری زندگی بچ جائے گی۔ اب اس کا جسم سن ہو رہا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ زمین کتنی فیٹ کی دوری پر زمین ہے، اور وہ ایک پہاڑ کی وادی اور زمین کے درمیان لٹک رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم مجھے مشورہ دے رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے مارنا چاہتے ہو، میں شاخ چھوڑ دوں گا تو میں تو مر جاؤں گا نیچے گر کے۔ کہتے میں تو اللہ کی مخلوق ہوں بھیجی ہوئی، تو میں تمہیں صرف ایک مشورہ دے سکتا، تم ماننا تمہاری مرضی ہے، نہ ماننا تمہاری مرضی ہے۔ وہ اس کی بات کو نہیں مانتا، وہ ویسے ہی لٹکا رہتا ہے۔ تو آخر کار اس کا پورا جسم جو ہے نا وہ فریز ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں لوگ، دیکھتے ہیں صبح ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو کہ زمین سے 2 فیٹ کی اونچائی پر ایک درخت کی شاخ کو پکڑے فریز ہو کر لاش ہے اور مرا پڑا۔ تو بڑے حیران ہوتے ہیں لوگ اور دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کتنا بدقسمت ہے، اگر یہ چھوڑ دیتا تو زمین پہ گرتا تو آٹومیٹکلی کہیں نہ کہیں جاتا۔ تو اس کا وجہ یہ تھی کہ اسے اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ یہاں پر جو بات ہے کہ اسے اپنے اللہ پر، اپنے رب پر بھروسہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے شاخ کو نہیں چھوڑا اور وہ مر گیا۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں اگر اللہ پر یقین ہو، اگر اسے اللہ پر یقین ہوتا تو وہ اس کی زندگی بچ جاتی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ زندگی میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے نا تو سب سے پہلے خود پر یقین کرنا سیکھیں، خود پر یقین کریں، خود کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہر روز، ہر دن، ہر صبح اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلائیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی چیز آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہار اگر آپ مان لیتے ہو تو سمجھ لو آپ اس وقت ہار جاتے ہو، اور اگر آپ ہار کو مانتے نہیں ہو بلکہ دوبارہ سے سٹرگل سٹارٹ کرتے ہو تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا جب تک کہ آپ خود ہار نہ مان لیں۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک کہ آپ خود ہار نہ مان لیں۔ میں یہاں پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں معجزے نہیں ہوتے، تو ان کی زندگی میں کبھی معجزے ہوتے بھی نہیں۔ اور جن کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ ہماری زندگی ایک نہ ایک دن لازمی بدل جائے گی، ہم ایسے ہیں غریب پیدا ہوئے لیکن ہم غریب مریں گے نہیں، جن کو اس بات پر یقین ہے تو ان کی لازمی ہے کہ ان کی زندگی بدل جاتی ہے اور وہ مرتے غریب نہیں ہے، بے شک وہ پیدا غریب۔ کہتے ہیں آپ نے بات سنی ہوگی، اگر تم کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم مرتے بھی غریب ہو تو یہ تمہارا قصور ہے۔ لائف ہے، زندگی، خدا ہر ایک اپرچونٹیز لازمی دیتا ہے زندگی میں۔ اب یہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو اویل کرتا ہے یا نہیں اویل کرتا۔ آپ جتنے بھی ترقی یافتہ لوگوں کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں اور جتنے فیلورز ہیں ان کی، تو تعلیم اگر کی بات کریں تو ہو سکتا ہے تعلیم میں وہ کم ہو، جتنے بھی ترقی یافتہ ہوں، لازمی نہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ ڈگریز تھی، لیکن ان میں ایک چیز لازمی تھی، وہ یہ تھی کہ ان کو خود پر یقین تھا، جس کی وجہ سے وہ ترقی کر گئے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں کچھ نہ کچھ لازمی کر کے جائیں گے۔ اور وہ جو فیلورز ہیں ان کے پاس بے شک بہت زیادہ ڈگریز تھیں لیکن ان کو خود پر یقین نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے۔ تو ناکام اور کامیاب لوگوں میں فرق صرف یقین کا ہے۔ جس کو یقین تھا کہ میں آیا ہوں دنیا میں اور میں لازمی کر کے جاؤں گا کچھ نہ کچھ، میں جس طرح پیدا ہوا تھا، جس حالات میں پیدا ہوا تھا، میں اپنے حالات کو لازمی بدل سکتا ہوں، میں بدل دوں گا، تو یہ چیز اگر اس کے اندر پیدا ہوگی، پھر اس نے اس کو بلیو بنا لیا اپنا، تو وہ تو ترقی کر گیا اور وہ کبھی ہارے گا نہیں، چاہے دنیا کچھ کہے ادھر کے ادھر۔ اور بلیو اپنا اسٹرانگ کرنے کے لیے نا کبھی لوگوں کی باتوں پر، سب سے پہلی بات ہے کبھی نہ دھیان دیں، کبھی غور ہی نہ کریں۔ لوگ ڈاؤٹس میں ڈالتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، کئی قسم کی تھاٹس ہوتی ہیں جو آپ پر، اگر آپ ان سب کو ایکسیپٹ کرتے جائیں گے نا، ڈاؤٹس میں پڑتے جائیں گے، تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔
آپ کو ان سب چیزوں کو ہٹا کے اپنے اندر اپنے دل سے یہ بیلیو پیدا کرنا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں اور میں لازمی اپنا نام پیدا کر کے جاؤں گا، یا میں اپنے حالات بدل دوں گا، یا میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا لازمی کر کے جاؤں گا کہ دنیا یاد رکھے۔ یہ جذبہ ہر روز چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا، اس کے کبھی ہار نہ ماننا، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہی آپ کو سکسیسفل بناتی ہیں۔ اور سکسیسفل بنانے کے لیے سب سے پہلی جو میں اس ویڈیو کے میں کہنا چاہتی ہوں کہ سکسیسفل ہونے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے آپ کو ہار نہیں ماننی، خود پر یقین رکھنا ہے۔ خود پہ یقین کیسے آئے گا؟ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوگا کہ میں محنت کروں گا، اور اچھا، محنت کے بھی دو طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے اسمارٹ ورک، ایک ہوتا ہے ہارڈ ورک۔ دنیا میں پیسہ کمانے کا طریقہ صرف ایک نوکری نہیں کہ مطلب وہ 8-10 گھنٹے، یہ 6 گھنٹے کی کر لی تو پیسہ آئے گا۔ یہ تو ہے کہ آپ کس طریقے سے کون سا راستہ چوز کر کے آپ کما رہے ہیں۔ آپ اسمارٹ وے بھی، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسمارٹ وے بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ ہارڈ ورک سے بھی جو ہے وہ اپنا پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو سوچیں سمجھیں اور پھر راستہ اختیار کریں، اور پھر ہار نہ مانیں، اور پھر ڈٹرمن رہیں، اور پھر کنسسٹنسی بہت لازمی ہے۔ کنسسٹنسی سے آپ اس راستے پر چلیں، یہ نہیں کہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے بھئی، اچھا مہینہ کر لیا، 2 مہینے کر لیے، سال 2 سال ہوگا، نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، بس ختم ہو گیا، بیلیو ختم ہو گیا اندر، اور میں نہیں کر سکتا، بس یہ بیلیو جب آپ کے اندر سے ہٹ گیا، آپ سمجھ لیں اسی دن ناکام ہو گیا۔ آپ کو تو ہر روز ہی یہ باور کروانا ہے، یہ میں جتنی بار بھی، میں تو کہتی ہوں بلکہ ہر دیوار پہ لکھ کے رکھنا ہے، ہر ڈائری پہ لکھے، بلکہ ہر روز یہ لفظ اپنے آپ سے کہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کروں گا، آج نہیں کل مجھے کوئی چیز ہرا نہیں سکتی، اور انشاءاللہ آپ سکسیسفل رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔